بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کچھ اہم ترین اطلاعات آ رہی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ابھی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دو بڑے اچھے بیان دیے ہیں، دو بڑے ہی کیوٹ قسم کے بیان دیے ہیں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ وہ ان کو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کا پہلا بیان جو وہ یہ ہے کہ الیکشن اور آرمی چیف کی تقرری ہماری مرضی سے ہوگی۔ مولانا صاحب، آپ نہ ایم این اے ہیں، نہ ایم پی اے ہیں، نہ ہی دیکھا جائے تو آپ کونسلر ہیں۔ فی الحال آپ کے پاس کوئی بھی اس قسم کا عہدہ نہیں ہے سوائے ایک کے، وہ یہ کہ آپ اس ٹائم پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، یعنی کہ وہ جو چون کا مربع ہے اس کے آپ لیڈر ہیں، اس کو اکٹھا کرنے والے آپ ہیں، سربراہ آپ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا سرکاری عہدہ بھی نہیں ہے، اور آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری بھی آپ کریں گے اور الیکشن جو ہے وہ بھی آپ کی مرضی سے ہوں گے۔ میرے خیال میں آپ سے تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کریں یا الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں۔ میرے خیال میں سے آپ سے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے اس بات کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ صدر پاکستان بننا چاہتے تھے، وہ بھی آپ کی خواہش تھی، پوری نہیں ہو سکی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی ہماری مرضی سے ہوگا۔ الیکشن عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوگا، میں آپ کو بتا دوں، اور عوام کی مرضی سے ہوگا۔ الیکشن جب عمران خان صاحب زور پکڑیں گے، جب عوام کو لے کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے، جب اپنی وہ آخری کال دیں گے، تو آپ نے گھٹنے ٹیک دینے ہیں اور الیکشن آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔ پاور اس ٹائم عوام کے پاس ہے اور عوام کی پاور عمران خان کے ساتھ ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور الیکشن خود ہو جائے گا۔ جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تو پھر سب کو اپنی اپنی مرضی کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے اندازے کے اندر تو عمران خان صاحب جلد ہی 2 یا 3 ہفتے کے اندر اپنا کیا کہتے ہیں کال کا فیصلہ کرنے والے ہیں، کال دینے والے ہیں، جو ان کی حتمی کال ہے۔ دوسرا کیوٹ قسم کا چیلنج مولانا صاحب نے کیا کہ میں واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت کبھی نہیں آئے گی۔ مولانا صاحب بڑے منصوبانہ انداز میں، بڑے انوسینٹ انداز میں چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑا مسکرا کر، بڑے ہنستے ہوئے، بڑے فاتحانہ انداز میں آپ نے چیلنج کیا ہے۔ تو مولانا صاحب سے میں یہ کہہ دوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ ایک ڈیرہ اسماعیل خان ہے جس میں آپ ہمیشہ کیا کہتے ہیں الیکشن جیتتے آئے، آپ کا ہمیشہ گڑھ رہا، وہ آپ کی حکومت تھی وہاں پر جہاں سے آپ ہمیشہ جیت کر آیا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا ہے جو آپ کے مقابلے میں خیر نوجوان ہی ہے، وہ اس کا نام علی امین گنڈا پور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسے؟ نام تو سنا ہی ہوگا۔ وہ آپ کی چھیڑ بن چکا ہے اس ٹائم۔ اس نے بھی چیلنج کر رکھا ہے کہ وہ آپ کو ایم این اے نہیں بننے دے گا، تو پھر اس نے آپ کو بننے بھی نہیں دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ 2 مرتبہ آپ سے جیتا ہے، 10 سال سے آپ سے جیتتا آ رہا ہے، اور جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے وہ آپ کے حالات جو وہاں پہ ہوئے پڑے ہیں، آپ کی جو سیاست کا جنازہ نکلا پڑا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ آپ بڑے بخوبی انداز میں جانتے ہیں۔ الیکشن تو بہت دور کی بات، عوام آپ سے اس ٹائم نفرت کرتے ہیں، عوام کو پتہ ہے کہ آپ نے انہیں استعمال کیا ہے۔ اگر آج ہی الیکشن ہو جائیں تو آپ علی امین گنڈا پور سے کسی صورت الیکشن نہیں جیت پائیں گے۔ تو وہ ایک چیلنج ہے جو پورا ہو رہا ہے، پچھلے 10 سالوں سے وہ چیلنج پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کا چیلنج کتنے عرصے میں پورا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اب کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ ایک چیلنج عوام نے بھی کر رکھا ہے اور وہ آپ کو دکھ تو رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہے، کیا کہتے ہیں جو ضمنی انتخابات جس کی وجہ سے آپ نے ملتوی کیے ہیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے۔
تو 4 صدہ میں آپ نے عوام کا جو چیلنج ہے وہ دیکھا ہے کل، اور ایک عظیم الشان جلسہ تھا۔ ذرا آپ اس کے مناظر بھی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کا چیلنج اب کیا ہے۔ جو ایک ڈائری لے کر نکلا تھا وہ اب اپنا لشکر لے کر واپس آ رہا ہے۔ روک سکو تو روک لو۔ جوش عوام کی آواز بن چکا ہے۔ عوام کو کس کی عادت پڑ گئی ہے اور عوام کہاں جانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو تمام جتنے بھی عمران خان صاحب کے جلسے ہیں بڑے بڑے ان دنوں میں، ان رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ نے سارے دیکھے ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا 4 صدہ کا۔ عوام کا جنون تھا، ایک نئے انداز میں عوام کا جنون دیکھنے کو ملا۔ جیسے ہی عمران خان صاحب نے تقریر ختم کی اور جانے لگے اور گاڑی کو گھیر لیا گیا عوام کی طرف سے ہیلی کاپٹر کی جگہ تک، عوام اتنی پرجوش جنونی حالت میں تھی۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم کیا کہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی پہلے ہی سیکیورٹی پرپس جو ہے ان کا بہت انہوں نے کھینچا ہوا ہے، تنگ کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی آپ کا جنون، آپ کا جو ولولہ ہے، آپ کا جوش وہ سر آنکھوں پر ہے، مگر تھوڑی احتیاط کیا کریں، عوام سے میری اپیل ہے۔ اب جلسے میں ایک نعرہ لگا ہے میلو میلو، تو عمران خان صاحب ایک بار حیران ہو گئے کہ یہ میلو کیا ہے، کیونکہ ڈیزل کا تو انہوں نے سنا ہوا ہے، تو ان کو تو وہ عادی تھے ڈیزل کے، ڈیزل کے نعرے جب لگتے تھے۔ اب یہ میلو میلو کا نعرہ، اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، یہ میلو کیا چیز ہے اور آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ سن لیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں کہا کیا 4 صدہ کے لوگوں سے۔ سیلاب زدہ جو علاقے ہیں، سیلاب زدگان جو ہیں، ان کے لیے ٹیلی تھون دوبارہ کر رہے ہیں۔ آج تقریباً وہ 2 ارب کے قریب پیسے اکٹھے کر چکے ہیں۔ آج پھر اتوار کے دن انہوں نے دوبارہ ٹیلی تھون کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کال کا وقت دور نہیں ہے، ووٹ کے ذریعے پرامن انقلاب آنے دو، جو اس کو روکے گا اس کے لیے نقصان ہوگا۔ 4 صدہ والوں، آپ نے میرے ساتھ حقیقی آزادی کی جنگ میں حصہ ڈالنا ہے اور آزادی کے لیے نکلنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب انسان کو آزاد کر دیتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کی غلامی سے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا ہوگا، کسی سپر پاور کی غلامی نہیں کریں گے، نہ منظور ہوگی، ہم کسی کے خوف میں آ کر ان کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ 70,000 پاکستانیوں کی جان اور امریکہ کی جنگ، یہ تھا ان کا کیا کہتے ہیں بڑا اہم بیان، کہ 70,000 پاکستانیوں کی کیا کہتے ہیں جان گئی صرف امریکہ کی جنگ میں کیا کہتے ہیں شرکت حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو ایسا اب کبھی نہیں ہوگا، جس کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں ایبسلوٹلی ناٹ بھی کہا اسی سوال کے اوپر۔ اس کے علاوہ فارن پالیسی کو آزاد بنانا ہے اور تاکہ وہ اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرے۔ خوف کا بت توڑ دو، کیونکہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے، اس لیے تم خوف کا بت توڑ دو اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو جتنا پیسہ دو گے اس حساب سے، اس کی میجرمنٹ کے حساب سے، اس کے وزن کے حساب سے، اس کی کیا کہتے ہیں بھاری بھرکم طاقت کے حساب سے، پیسے کے حساب سے آپ اس سے کسی قسم کا بھی فتویٰ دلوا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیاست اور مدینہ کی ریاست، جو میں نے بات کی ہے مدینہ کی ریاست، وہ میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے بات نہیں کرتا ہوں۔ یہ سیاست چمکانے کا جو مذہبی کارڈ ہے، یہ ایک ہی بندے کو مبارک ہو، اور انہوں نے بتایا کہ اس سے جتنے مرضی فتوے دلوا لو۔ امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت آئی، رجیم چینج آپریشن کے تحت آئی، اور اندرونی اور بیرونی جو باہر سے کیا کہتے ہیں سازش ہے وہ ہوئی، اور امریکہ سازش میں
کیا کہتے ہیں انوالو تھا، اور اندرونی سے ہمارے جو میر جعفر ہیں اور میر صادق وہ بھی شامل تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے بات کی جو بڑے بڑے سمجھدار اینالسٹ اور یہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ جی اب عمران خان صاحب رجیم چینج پر کوئی بات نہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، رجیم چینج پر زبان بندی ہو گئی ہے۔ ان کے لیے یہ بیان تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا کوئی جو کہتے تھے نا کوئی ڈیل ہوگی یا وہ رجیم چینج آپریشن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم دنیا میں ہاتھ پھیلا رہا ہے، شرم نہیں آتی اس کو، مانگنے نہیں آیا ہوں مجبوری ہے، اس طرح کے الفاظ بیان کر رہا ہے۔ کون؟ پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب اوباما کے سامنے بیٹھ کر پرچی نکال لیتے ہیں اور گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ ہیں وزیر اعظم۔ ہمیں ایسے لوگوں نے پوری دنیا میں شرمندہ کروایا، پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی اب کوئی عزت نہیں کرتا ہے۔ ہم نے اسی پاکستان کو عظیم قوم بنانا ہے، اور اس میں پاکستانی قوم شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور آپ لوگوں نے حقیقی آزادی میں میرا ساتھ دینا ہے۔ بلاول بھٹو نے کمپیں ٹانگنے والا مارچ کیا، اس کے علاوہ فضل الرحمان نے مہنگائی مارچ کیا، مارچ تو مریم نواز نے بھی اور حمزہ نے بھی کیا تھا مہنگائی کے خلاف۔ جب چوروں نے حکومت گرائی تو میرے اور میرے کسی وزیر کے خلاف کرپشن کے کوئی کیسز نہیں تھے۔ جیسے یہ چوروں کی حکومت آئی، انہوں نے سب سے پہلے NRO2 لیا۔ NRO2 آج آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ تمام اپنے کیسز 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا دیے۔ جس شخص کو کیا کہتے ہیں 16 ارب کے اوپر سزا ہونی تھی، اس کو ایک کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، دوسرے کو چیف منسٹر بنانے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا کہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو پیغام دیتا ہوں، دوبارہ سن لیں، امپورٹڈ حکومت اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو پیغام دیتا ہوں جو ذمہ دار ہیں قوم، اور اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھے جو امپورٹڈ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں اور جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ خان صاحب نے یہ ان لوگوں کے لیے بات کی ہے۔ الیکشن ہی اس چیز کا واحد حل ہے۔ دنیا چوروں کو پیسے کبھی نہیں دے گی، جو مرضی ہو جائے۔ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ اپنے پیسے باہر لے کے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ پھر ہمارے پیسے منوا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اب پیسے دے دیں۔ آصف علی زرداری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کو پیسے دینا دودھ کو بلے کو دودھ کی رکھوالی بٹھانا کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ یہ اتنا پیسہ باہر لے گئے ہیں کہ ان کو اب ڈر نہیں لگتا کہ مزید اور بھی یہ پیسہ عوام کا چوری کر رہے ہیں، اور پھر آ کر اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیتے ہیں اور پھر فکس کر کے میچ کھیلتے ہیں۔ تو ووٹ کے ذریعے پرامن انقلاب آنے دو، جو اس کو روکے گا مجھے خوف ہے کہ جو اس انقلاب کا دروازہ روکے گا تو پھر بات حد سے بڑھ جائے گی، پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تھے ان کے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے جلسے سے خطاب۔ اور بھی انہوں نے کافی معیشت کے اوپر باتیں کی، مہنگائی کے اوپر باتیں کی، چیزوں کے ریٹس بتائے انہوں نے کہ میری حکومت کے دوران کیا تھے اور آپ ان کی حکومت کے دوران کیا ہیں چیزوں کے ریٹس۔ اس کے علاوہ بتا دوں آپ کو کہ میلو کے اسی دوران خطاب کے دوران میلو کے نعرے لگے، جس کے اوپر عمران خان صاحب حیران ہو گئے کہ وہ تو عادی تھے، ڈیزل کے نعرے جو ان کے جلسوں میں لگ جاتے ہیں، ان کے اس سننے کے عادی تھے عمران خان صاحب۔ تو اچانک یہ میلو کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میلو لفظ ہے یہ کیا کہتے ہیں پشتو زبان میں ریچھ کو کہتے ہیں، جو ریچھ ہوتا ہے پنجابی میں رچ ہم جسے کہتے ہیں، ریچھ کو میلو کہتے ہیں۔ اور جو اسفند یار ولی جو ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ الیکشن وہاں سے لڑ رہے ہیں، اور ان کی یہ چھیڑ ہے۔ برکیف عمران خان صاحب کو نہ انہوں نے کسی نے ادھر بتایا کہ میلو کیا چیز ہے، اور نہ عمران خان صاحب کو اس چیز کا علم تھا، لیکن یہ ہمارے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ میلو لفظ جو ہے یہ ریچھ کو کہا جاتا ہے، اور یہ ان کے بیٹے کے لیے استعمال کیا گیا، جو اسفند یار ولی جو ہیں ان کے بیٹے جو الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ان کی چھیڑ بنی ہوئی ہے۔ خیر یہ ایک غیر اخلاقی عمل تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن کسی کے ساتھ غیر اخلاقیات پر بالکل نہیں جانا چاہیے۔ فواد چودھری کا ایک بیان آیا، اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دی جائے
پھر ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو عمران خان صاحب بڑے واضح طریقے سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے پہلے انتخابات کی تاریخ دی جائے کہ الیکشن کب کروا رہے ہیں, پھر اس کے اوپر بیٹھ کے نگران حکومت پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, الیکشن کی جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, باقی ہر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. سب سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ یہ عمران خان صاحب تو بہت عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں. پھر فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب اسی مہینے کے اینڈ میں ایک دو ہفتوں کے اندر اندر آخری کال دینے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف بھی ہم ایک مارچ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی کریں گے. یہ چیزیں انہوں نے ایڈ کی اپنے مطلب کہ اسٹیٹمنٹ میں. اس کے علاوہ ٹک ٹاکرز کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے بہت اچھا خاصا. ٹک ٹاکرز نے کو پیسے دیے گئے کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہے اس کے اوپر اچھی ہم اسکرپٹ آپ کو بنا کے دیں گے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ دورہ بڑا کامیاب ہوا ہے, اور نواز کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بڑی پذیرائی ملی ہے اس دورے میں اور ان کی تو بلے بلے ہو گئی ہے. تو وہ جو ٹک ٹاکرز تھے انہوں نے کچھ نہیں اس طرح کا کام کیا لیکن ان کو پیسے بھی نہیں ملے, اور الٹا آپ کو پتا ہے کہ جو اس ٹائم ٹرینڈ چل رہا ہے وہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ ہے. اور جس نے بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے ان کے جو بڑے کمنٹ غلط بھی آئے ہیں, ان کو ان کی پذیرائی کم بھی ہوئی ٹک ٹاکرز جو تھے, اور کافی ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا. اب وہ کیا کہتے ہیں آ کے دوبارہ کیا کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی معافیاں مانگ رہے ہیں اور سوری وغیرہ کر رہے ہیں. یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. وقتاً فوقتاً مزید آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا رہوں گا, میرے ساتھ جڑے رہیے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.